ब्रिगेडियर ریٹائر مسعود خان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ سر بہت اچھی خبر، بہت بڑی خبر، اور امریکہ نے بھی اس پہ شکریہ ادا کر دیا صدر ٹرمپ کی جانب سے، ٹروتھ سوشل پر بیان بھی سامنے آ گیا ہے۔ سر کیا کہیں گے اس تمام تر معاملے کو، اور پاکستان نے بہت ثالثی کا کردار ادا کیا ہے اس تمام تر معاملے میں؟ یہ بالکل کریڈٹ آپ دیں فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ان ڈیفیکلٹ حالات میں، اور ایک ڈیرنگ انہوں نے ایکشن کیا، اور وہ پھر ایران چلے گئے تھے، اور اس کے بعد وہاں پہ ان کی جو ملاقاتیں ہوئی بہت امپورٹنٹ ملاقاتیں ہوئی، اور اس میں دیکھیں یہ پریزیڈنٹ سے ملے، فارن منسٹر سے ملے، مجلس کے اسپیکر سے ملے، دین ہی وزٹڈ ہیڈ کوارٹرز خاتم الانبیاء جو پاسداران اور آرٹسٹ کو کنٹرول کرتے ہیں، تو دیٹ واز ویری امپورٹنٹ۔ اسی دوران میں ہم نے بھی ساتھ ڈیولپمنٹ آف لبنان میں سیز فائر ہوا، کیونکہ ان کی سب سے پہلے پری ریکوزٹ ریکوائرمنٹ تھی ایران کی کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے کہ وہاں سیز فائر ہو، تو وہ سیز فائر ان کی موجودگی میں وہاں پہ ہوا، اور اس کے جواب میں دیکھیں اندر جو سٹیپ ہوا ہے یہ جو ابنائے ہارمز کو کھولا ہے، تو وہ میرے خیال میں بہت بڑی ڈیولپمنٹ اس پوائنٹ آف ویو سے۔ خالی آپ دیکھیں کہ فوراً اس اناؤنسمنٹ کے بعد 10% تیل کی قیمتوں میں کمی ہو گئی ہے، $87 پہ بیرل آ گیا ہے، تو اس سے آپ دیکھیں کتنا فرق پڑا ہے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں دی ساری ایکٹیویٹی کا دی سینٹرل فگر، دی سینٹر آف گریوٹی جو تھا، جو اس میں انسٹرومنٹل تھے، وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر تھے، اور دیٹس وائی دیکھیں کہ دنیا جو ہے وہ ریکگنائز کر رہی ہے جو ان کی اسٹریٹجک لیڈرشپ ہے، اور جو انہوں نے ملٹری ڈپلومیسی بھی کی اور اسٹیٹسمین شپ کی ہے، اور پھر دیکھیں کہ اپنے جس طریقے سے ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ملٹری لیڈرشپ نے جو کام کیے ہیں، میرے خیال میں تاریخ میں یاد رہے گا۔ انپریسیڈنٹڈ ایکٹیویٹیز پاکستان میں ہوئے ان the 79 years آف ہسٹری، اور ایک ڈیفائننگ مومنٹ میں پاکستان ہے، اور اسپیشلی جب یہ ایگریمنٹ سائن ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا ہی اس سے بدل جائے گی، ایک نیو ورلڈ آرڈر آئے گا، اور تمام چیزیں تبدیل ہو جائیں گی، اور پاکستان ہیز ایمرج۔ ایک تو ہم کنونشنل طاقت کے طور پر ابھر آئے تھے، نو وی ہیو ایمرجڈ ایز اے میڈیٹر کے طور پہ، دیٹ ٹو اے کنٹری جو فٹ ہے، جو سینسٹیو جو نیگوسیشن کروانے کے لیے۔ سو وی ہیو ڈن 47 ایئرس کا یہ مسئلہ تھا، کوئی بات چیت کرانے کو تیار نہیں تھا، لیکن جس طریقے سے ہم نے منوایا، ایران کا ٹرسٹ لیا، ہم نے ایران کا پہ ٹرسٹ کیا، ہم نے امریکہ پہ ٹرسٹ کیا، امریکہ نے ہم پہ ٹرسٹ کیا، خلیجی ممالک کا آپ پہ ٹرسٹ تھا، تو دیٹ واز دی کریڈیبلٹی آف پاکستان، جس نے یہ کیا۔ آج ہمارے دشمن انڈیا میں آپ دیکھیں انفارچونیٹلی وہاں پہ رونا دھونا ہے، اور دے ول کنٹینیو یہ ود دس رونا دھونا کے ساتھ اگلے چند سال بھی یہ کرتے رہیں گے۔ اور پھر آپ وہ لوگ بھی دیکھیں پاکستان سے باہر جو پاکستانی بیٹھے ہیں، ان کی بڑی خواہش ہے کہ پاکستان کو کہیں پہ نقصان ہو جائے، کچھ ہو جائے تو وہ شادیاں نہ بچائیں، تو ان کے لیے بھی ان کے منہ پہ بھی ایک تھپڑ ہے کہ پاکستان کی جو ریلیونس ہے، پاکستان کی جو کریڈیبلٹی ہے، پاکستان کی لیڈرشپ کی میں نے کہا ریکگنیشن ہے، ایکنالجمنٹ ہے، تو پاکستان نے وہ کر دکھایا۔ میرے خیال میں اللہ تعالیٰ کی جو بلیسنگز شامل ہے اس میں، انسان تو کچھ نہیں کر، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے، تو پاکستان نے ہسٹری کریٹ کر دی ہے، اور انشاءاللہ جب سائننگ ہوگی تو دیٹ ول بی اے بگ مومنٹ۔ بالکل آپ نے بجا فرمایا، پاکستان نے ہسٹری کریٹ کر دی ہے، اور بریگیڈیئر صاحب لگ تو یوں رہا ہے کہ پڑوسی دیش میں بہت سے لوگ آج رات سوئیں گے نہیں، اور رونا چیخنا چلانا ان کی جانب سے جاری رہے گا۔ یہ بھی کہے گا جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ آپ ہرمز کو کھلوانے کے بعد آج ٹرمپ کی بھی فیس سیونگ سائڈ ان کو ایک مل گئی، جیسے ٹروتھ سوشل پر ان کا بیان بھی سامنے آ گیا ہے، اور ایران کی جانب سے بھی جو ڈیمانڈ کی جا رہی تھی کہ سیز فائر ہو لبنان میں، تو ان کی شرائط کو بھی مانا گیا، جس کے بعد ایران نے آج فیصلہ لیا۔ راؤنڈ 2 اسلام آباد میں ہوتا ہوا آپ کو کب نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں ویسٹرن میڈیا تو ڈیٹے بتا رہا تھا 17 19، لیکن پرائم منسٹر نے 18 کو واپس آنا ہے، سو لائکلی ہے نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ ہوگا، جس طریقے سے تیاریاں اسلام آباد سے رپورٹ ہو رہی ہیں۔ اور تو آپ دیکھیں نا، اس میں خالی پریزیڈنٹ ٹرمپ نہیں ہوں گے، بہت سارے ہیڈ آف اسٹیٹس بھی ہوں گے اس میں، کیونکہ اٹ از اے بگ ایونٹ، بہت بڑی موومنٹ ہونے۔ آپ دیکھیں نا بورڈ آف پیس کی بات ہو رہی تھی، کتنی لیڈرشپ وہاں پہ جمع تھی، اب یہاں پہ یہ ہو رہا ہے، تو اس کے میرے خیال میں بہت بڑا ایونٹ، دیٹس وائی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایک ریئر قسم کا ایونٹ ہوگا، ہسٹورک ایونٹ ہوگا پاکستان میں، تو اس کے لیے بہت سارے لیڈرز یہاں پہ آئیں گے۔ تو میرا خیال میں کہ یہ ایک بہت اچھی ایک ڈیولپمنٹ ہے، پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے،
پاکستان کے لیے بھی دیکھیں اس سے بہت سارے فائدے ہیں. ہمارے اکنامک مسئلے بھی حل ہوں گے. ایران کے ساتھ جو ہمارے لنکس اسٹیبلش ہو جائیں گے, آپ کو بہت ساری چیزیں وہاں سے مل جائیں گی. پاکستان کی کریڈیبلٹی اب ساری کچھ ہو گئی ہے. اس کے بعد یقیناً دنیا آپ سوچے کہ افغانستان سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے, دی ایپک سینٹر آف ٹیررزم ہے, دی افغانستان وچ از ہوسٹنگ اینڈ ایکسپورٹنگ ٹیررزم, اس کے بارے میں دنیا پھر سوچے گی. سو پاکستان نے ہیز ایمرج اور سب کو ریلیونسی اپنی اسٹیبلش کی ہے. تو انشاءاللہ حالات بہت بہتری کی طرف جا رہے ہیں. تو خطے کے دیکھیں نا, سول آبجیکٹو آف پاکستان واز پیس اینڈ اسٹیبلٹی ان مڈل ایسٹ ویسٹ ایشیا, تو ہم اس میں کامیاب ہوئے. سر ایک بہت بڑا مطالبہ تھا امریکہ کا کہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ کھولی جائے, یہ تو پورا ہو گیا, آج ایران نے پورا کر دیا. آگے کیا لگتا ہے, چونکہ دوسرا دور ہونے والا ہے, اور کیا کیا مطالبات رہ گئے امریکہ کے؟ اس میں دیکھیں ایک اور جو بڑا مسئلہ تھا, اس کے بھی انڈرسٹینڈنگ آلموسٹ رپورٹس کے مطابق ہو چکی ہے, وہ نیوکلر تھا. اور نیوکلر میں دیکھیں کہ ریکوائرمنٹ امریکنس کر رہے تھے کہ 15 ایئرس کی سسپینشن آپ کریں, ایرانی کہہ رہے تھے ہم 5 سال کی کریں گے. پھر سیکنڈ مسئلہ آ رہا تھا ڈسپوزل آف آلریڈی انریچڈ یورینیم, دیٹ از 460 kgs, تو اس کا ڈسپوزل پہ تھا. لیکن اب رپورٹس کے مطابق کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے. ہو سکتا ہے کہ درمیان کا کوئی پیریڈ سلیکٹ کیا ہو. ایران نے ویسے بھی ڈکلیئر کر دیا تھا 2 دن پہلے کہ دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ان ڈیولپنگ نیوکلیر ویپنز. دی اونلی تھنگ دے سیڈ کہ این پی ٹی کے تحت ہم وہ چاہتے ہیں کہ 3.67% کی انریچمنٹ کریں فار پیسفل پرپزز, اور اس کے لیے انہوں نے کہا ہم انٹرنیشنل اٹامک انرجی کے امبریلا کے تحت یہ کرنے کو تیار ہیں. سو وہ بھی ایک بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. اور رہی بات 460 kgs کو, لائکلی یو نیور نو, کل پاکستان کو کہتے ہیں آپ رکھ لیں یا کسی اور ملک کو دے دیں, تو یہ بھی پاسبلٹی ہے. یا پھر اس میں آپشنز بھی ہے, اس کو بلینڈ کر دیتے ہیں, اس کو ڈائلیوٹ بھی کر دیتے ہیں, سو وہ بھی پاسبلٹی ہے. تو میرے خیال میں ایک انڈرسٹینڈنگ آلریڈی ہو چکی ہے. فیلڈ مارشل کا جانا ود دیس بہت سارے پرپوزل اور میسیجز کے ساتھ اور کامیابی کے ساتھ یہ چیزیں کروانا, تو میرے خیال میں اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے. بالکل آپ نے درست فرمایا, بہت بڑی کامیابی ہے جو پاکستان کے نام اس وقت ہونے جا رہی ہے, اور فیلڈ مارشل کو ڈیفینیٹلی اس کا کریڈٹ بخوبی جاتا ہے. بریگیڈیئر صاحب یہ بھی کہے گا, آبنائے ہرمز کو کھولنے کے بعد ہم کیا دیکھ رہے ہیں, عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں بھی کافی حد تک کمی آئے گی, مزید اس کے کیا فوائد حاصل ہونے والے ہیں آنے والے دنوں میں؟ ایون ایران کا 90% ایکسپورٹ اس پہ منحصر تھا, اور اسی طرح جو گلف کنٹریز تھے وہ ان کا سارا امپورٹ ایکسپورٹ تو وہ اسٹریٹ آف ہرمز پہ ڈیپینڈنٹ تھا, لائک آئل ہو, گیس ہو, جب باقی چیزیں بھی تھیں. تو اس سے یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ مڈل ایسٹ میں فوڈ اسٹاک کی شارٹیج ہو گئی تھی, ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا. تو اس سے جو اکانومی شیک ہو گئی تھی وہ اس میں اسٹیبلٹی آئے گی. خالی اس اناؤنسمنٹ کے فوراً بعد دیکھیں 10% تیل کی قیمتوں میں گراوٹ آ گئی ہے. جو آئل ہے وہ $87 کے اس پہ بیرل پہ آ گیا ہے. تو اکانومی بھی بہتر ہو جائے گی, اسٹاک ایکسچینجز بہتر ہو جائیں گے. اور آپ نے ایک پہلے سوال کیا تھا, دیکھیں اس سے ون ون سچویشن ہے. جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا گراف گر رہا تھا وہ اس سے بہتر ہو جائے گا, کیونکہ وہ آف ریم چاہ رہے تھے کوئی مسئلہ کا حل نکلے, وہ پاکستان نے کر کے دکھایا ہے. یہی ایرانیوں کے لیے بھی ہے کہ ایرانیوں کے بھی اپنے جو ڈیمانڈز تھی, جو ان کے جو سینکشنز لفٹ ہو جائیں گے. دیکھیں ان کے میجر سینکشن سے $100 بلین کے ان کے ایسٹ فریز ہیں. تو ایران بھی واپسی پہ بہتری اپنی ریکنسٹرکشن بھی کر سکے گا, اور وہ جو مسائل ہیں وہ بھی ایڈریس ہو جائیں گے. تو سب کے لیے ایک بہتری میں ہے, خطے کے لیے بہتر ہے, ایران کے لیے بھی اچھا ہے, امریکہ کے لیے بھی ہے, اور باقی ممالک GCC کنٹریز کے لیے بھی اچھا ہے. تو اٹس اے گڈ سگنل ہے کہ بہتری کی طرف دنیا جاری ہے. بٹ یو ول سی اے نیو ورلڈ آرڈر, اے ری الائنمنٹ, اے ریسیٹ ان دی ریجن میں. بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا. بریگیڈیئر صاحب یہ بھی کہے گا, جسے آپ یہ بھی فرما رہے تھے کہ ایران کی جو منجمد $20 ارب ہیں ان کو بھی جاری کرنے پر غور کیا جا رہا ہے, تو کیا لگتا ہے جیسے ہم دیکھیں دونوں ممالک میں کہیں نہ کہیں کشیدگی کم ہو رہی ہے, نرمی آ رہی ہے, پاکستان کا اس میں بڑا کردار ہے, تو اگر یہ $20 ارب بھی جاری کرنے پر غور اب جیسے ہو رہا ہے, اس کا فیصلہ لے لیا جاتا ہے, تو کس حد تک مزید بینیفیشل ہوگا یہ؟ $100 بلین ہیں. تو یہ جب فریز تھے تو اب ان کو انفریز کر دیں گے. کچھ آسٹریلیا میں پڑے, کچھ قطر میں ہے, کچھ ایلویئر ہیں, تو یہ اس میں شامل ہوں گے کیونکہ سینکشنز لفٹ کرنے ہیں. سینکشن بھی 2 ٹائپس کے لگے ہوئے ہیں. ایک پرائمری سینکشن سے, تو وہ کوشش کریں گے پرائمری سینکشنز پہ جائے. ٹوٹل سینکشنز 3600 سینکشنز لگے ایران کے اوپر.
तो आप अंदाजा लगाए कितना वो सिचुएशन टाइट थी फॉर द लास्ट 47 ईयर्स, उसके बावजूद दे वर सर्वाइविंग। सो द ओनली सोर्स ऑफ इनकम उनके पास तेल ही था। तो मेरा ख्याल में जब ये सैंक्शंस लिफ्ट कर जाएंगे, चीज़ें सारी सेटल हो जाएंगी, उनके मसाइल भी एड्रेस हो जाएंगे और ईरान के डेवलपमेंट में, प्रॉस्पेरिटी में इसका बड़ा हो। और आप देखेंगे कि इसमें पाकिस्तानियों के लिए भी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी होगी। ईरान के रिकंस्ट्रक्शन में भी आप देखें जहाँ से हमारे लोग भी जाएंगे। सो हर तरफ से बेहतरी के इम्कानात नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, हर तरफ से बेहतरी के इम्कानात नज़र आ रहे हैं। अहम ऐलान जो किया गया है ईरान की जानिब से और अमेरिका की जानिब से भी देखने में आ रहा है कि नरमी की जा रही है दीगर चीज़ों की जानिब से। क्या फ्रेमवर्क होगा, क्या लाइनअप चीज़ों को किस तरह से किया जाएगा? क्योंकि अभी तो ये ऐलान किया गया है कि जंग बंदी तक जो है आबना हुर्मस खोली जा रही है। आगे क्या क्या चीज़ें हैं जिन पे गौर किया जाना है? अभी तो ये एक फॉर्मेलिटी है ना, उन्होंने बेसिकली एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैसेजिंग करनी थी, सिंबॉलिक थी कि जो चाह रहे थे अमेरिका तो वो भी कर दिया, और जो ईरान चाह रहा था लेबनान वाला वो भी हो गया। और अब देखें इसीलिए उन्हें दैट्स व्हाई प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा एक्सटेंशन की कोई जरूरत नहीं, तो उससे वो चाह रहे हैं 21 से पहले हम बैठ के फैसला कर सकते हैं। सो लाइकली ये है, देखें 21 को डेडलाइन जो सीज फायर खत्म हो रहा है, सो उससे पहले कि कोई भी किसी डेट में, क्योंकि देखें जो पीछे आप देखे हैं कि जो स्टाफ वर्क है या बिहाइंड दी जो सीन्स जो लोगों ने काम किए हैं, जो ड्राफ्ट आपस में एक्सचेंज होते रहे, जो ईरानियंस ने भी क्लेम किया हुआ है, तो मेरे ख्याल में जो ये पार्टीज यहाँ पे लीडर्स आएंगे तो उन्होंने तो सब साइन करना है, बाकी स्टाफ वर्किंग तो ऑलरेडी हो चुकी होगी। और तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें ऑलमोस्ट आप समझ ले कि 100% मेरे हिसाब से अगर कोई इरिटेंट नहीं रहा है तो 100% चीज़ें एड्रेस हो चुकी हैं। सही है। और आपको क्या लगता है कि चूंकि मुज़ाकरात तो एक तरह से मुकम्मल तौर पर चीज़ों पे जो है वो अमल दरामद होना शुरू हो चुका है, तो सदर ट्रम्प जो है पाकिस्तान आ सकते हैं? पाकिस्तान वो जरूर आएंगे। देखे ना कि इसके लिए प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए तो बहुत बड़ा मौका है। एक तो वो क्रेडिट लेना चाहेंगे कि ये मैंने करवाया है, और वो बताएंगे कि भाई 49 साल में ये नहीं कर सके, अभी से वो कहना शुरू कर दिया कि मैंने ये करवाया, ऑफ फ्रेम मैंने करवाया है, और इसके बाद और भी दावे वो करते बिल्कुल, रहेंगे। आपने दुरुस्त फरमाया है। ब्रिगेडियर साहब के सदर ट्रम्प के आने की भी उम्मीद हम लोग कर रहे हैं इस वक्त, और पाकिस्तान का इसमें बहुत ही अहम किरदार है।